ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع اکبر الہ آبادی کی ایک نظم فرضی لطیفہ ہے۔ ان کی یہ نظم 11 اشعار پر مشتمل ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اس نظم میں مسلمانوں کی حالت زار بیان کی ہے کہ مسلمان محنت سے کیسے جی چراتے ہیں، محنت سے کیسے اکتا جاتے ہیں کہ ہر کوئی چیز مسلمان قوم یہ چاہتی ہے کہ ہمیں محنت کے بغیر ہی ملنی چاہیے۔ اس فرضی لطیفہ کے اندر شاعر نے انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے۔ تو میں نظم کا پہلا اشعار پڑھوں گا تو اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس۔ خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس۔ شاعر اکبر الہ آبادی اپنے اس پہلے شعر میں ہی تخلص استعمال کرتے ہیں۔ اگر شاعر نظم میں یا غزل میں پہلے ہی شعر میں اپنا تخلص استعمال کر دے تو اس شعر کو سمت تعلی کہتے ہیں۔ اگر شاعر آخر پر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو اسے مقطع کہتے ہیں۔ اگر وہاں پر اگر تخلص استعمال نہیں بھی کرے گا تب بھی اسے مقطع ہی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس نے پہلے شعر میں ہی اپنا تخلص استعمال کیا، لہٰذا ہم اس شعر کو سمت تعلی ہی کہیں گے۔ اکبر الہ آبادی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر لیکن دوسری طرف سے مسلمانوں قوم کو پر کہتا ہے کہ مسلمانوں قوم کا خدا حافظ ہے، اللہ ہی حافظ ہے، خدا ان کی حفاظت کرے۔ کیوں؟ میں تو ان کی حالت دیکھ کر، شاعر کہتا ہے، نا امید ہوں، کیا یہ کبھی بھی خوشحال ہو جائیں گے؟ آگے اب ہم دوسرا شعر پڑھیں گے۔ یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں، یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں، نہ جائیں گے ولیکن صحیح کے پاس۔ صحیح بولتے ہیں کوشش کو، مقصود کو بولتے تلاش کرنے کو۔ مسلمان اپنا مقصد حاصل کرنا تو چاہتے ہیں، شاعر فرماتے ہیں فرضی لطیفے کے اندر جو ان کی نظم کا عنوان ہے، لیکن انہیں سب کچھ بغیر کوشش کی ہی ملنا چاہیے، بغیر محنت کے، بغیر جد و جہاد کے یہ چیزیں حاصل ہونی چاہیے۔ وہ کوشش اور جد و جہد سے دور ہٹتے ہیں۔ ہماری قوم مسلمان قوموں کی اس پر جی چراتے اور اکتاتے ہیں، اس پر شاعر کا دل تنگ آ جاتا ہے۔ اس لیے اس نے یہ ایک فرضی لطیفہ نظم بنا کے قوم کے سامنے پیش کیا ہے، کیونکہ وہ قوم کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، پوری قوم کو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، قوم کی لٹتی ہوئی تہذیب کا بڑا احساس تھا۔ اب ہم شعر نمبر 3 پڑھیں گے۔ سناؤں تم کو ایک فرضی لطیفہ، سناؤں تم کو ایک فرضی لطیفہ، کیا ہے جس کو میں نے زیب کرتاس، کیا ہے جس کو میں نے زیب کرتاس کیسے تحریر کیا ہوا، کاغذ پر درج کیا ہوا، اندراج کیا ہوا۔ شاعر کہتے ہیں میں آپ کو ایک فرضی کہانی، ایک فرضی لطیفہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک خیالی لطیفہ ہے جس سے انہوں نے نظم کی صورت میں تحریر کیا ہوا ہے، کرتاس کیا ہوا ہے۔ کرتاس کا مطلب ہے تحریر کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اب ہم اگلے شعر پہ دیکھیں گے شاعر کیا فرماتا ہے۔ کہا مجنون سے یہ لیلا کی ماں نے، کہا مجنون سے یہ لیلا کی ماں نے کہ بیٹا تو اگر کر لے پاس۔ یہاں پر شاعر مجنون اور لیلا کا ذکر کرتا ہے، جو ایک داستانی قصہ ہے کہ مجنون عاشق تھا اور لیلا محبوب تھی، کہ اس کی ماں، لیلا کی ماں محبوب سے کہتی ہے، کس سے؟ مجنون سے کہتی ہے کہ اگر آپ پاس کر لوں گے تو میں کیا آپ کو لیلا آپ کے نکاح میں دے دوں گی، آپ سے اس کی شادی کر دوں گی۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں دوسرے شعر میں شاعر،
تو فوراً بیعا دوں گی لیلا کو تجھ سے، بلا وقت میں بن جاؤں گی تیری ساس۔ یعنی ایک شرط ہے، محبوب کے عاشق کے سامنے ایک شرط رکھی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم اس شرط پر اتر سکتی ہے یا نہیں۔ یہ طنزیہ انداز میں ہماری قوم کی طرف اشارہ ہے کہ کیونکہ ان میں پاس کرنے میں ہمیں محنت، جدوجہد اور دوسری چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، کیا کہتی ہے لیلا کی ماں، اگر آپ ان میں پاس کر لو گے تو میں اپنی بیٹی کی شادی یعنی لیلا کی شادی تم سے کر لوں گی اور بغیر کسی رکاوٹ کے تمہاری ساس بن جاؤں گی اور رشتہ منظور کر لاؤں گی، لیکن آپ کے لیے یہ ایک شرط ہے کہ آپ اپنا ان میں اپنی تعلیم پوری کر لو۔ پھر کیا ہے، اگلے شعر پھر پڑھیں گے کیا ہم۔ کہا مجنون نے یہ اچھی سنائی، کجا عاشق کجا کالج کی بکواس۔ عاشق یعنی مجنون نے جب یہ شرط سنی کہ ان میں پاس کرنا ہے، اس کے لیے محنت کی جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، پھر مجھے اپنی منزل حاصل ہوگی، تو یہ سن کر اس نے کہا، کس نے، مجنون نے کہا، عاشق نے کہا، یہ سن کر کہا کہ یہ آپ نے عجیب و غریب بات کہہ دی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، مجھے یہ محنت ضرورت نہیں ہے، کہاں ایک عاشر اور کہاں کالج کی اکتا دینے والی پڑھائی، بڑی محنت اور جدوجہد کر کے میں یہ کروں گا حاصل، یہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آگے لکھتا ہے پھر شعر کے اندر، پھر اس فرضی لطیفہ کے اندر اکبر الہ آبادی طنزیہ انداز میں، کجا فطرتی جوش طبیعت، کجا یہ فطرتی جوش طبیعت، کجا ٹھونسی ہوئی چیزوں کا احساس۔ یعنی اب کہتا ہے کون، مجنون کہتا ہے، کیونکہ وہ عاشق ہے اور لیلا اس کی محبوبہ ہے، کہتا ہے کہاں عاشق ہونے کی قدرتی جوش اور جذبہ جوش دل و دماغ کو محفوظ کرنے والا، اور کہاں یہ پڑھائی جو ٹھونسی ہوئی چیز ہے، جو انسان پر ٹھونسی جاتی ہے، جس کے لیے محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑی بی بی آپ کو کیا ہو گیا، ہرن پر لا دی جاتی ہے کہیں گھاس۔ یہاں فطرتی قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کہ کہتا ہے، مجنون کہتا ہے، کیا کہتا ہے، واہ بزرگ خاتون آپ کو کیا ہو گیا ہے، لیلا کی ماں سے کہتا آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ نے مجھے ایک ہرن سمجھ لیتا ہے۔ ہرن جیسا آزاد جانور ہوتا ہے، وہ گھومتا ہے، نہ فکر ہوتا ہے، نہ غم ہوتا ہے، نہ اس پر بوجھ لادا جاتا ہے، وہ کہتا میں تو اس پر تو آپ کیسے بوجھ لاد سکتی ہو، تو مجھ پر آپ کیسے یہ شرط ٹھہرا دیتی ہو کہ آپ ام میں کرو، تو ام میں کرنے کے بعد میں آپ کو اپنی بیٹی اپنے نکاح میں دو دوں گی تو آپ کی ساس بن جاؤں گی، میں تو آزاد اور بے فکر انسان ہوں، مجھے تو یہ کتابوں اور محنت کا بوجھ اٹھایا نہیں جا سکتا ہے، یعنی یہ محنت مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بغیر محنت کی ہی چیز یہ اچھی قدردانی آپ نے کی، مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرنداز۔ شاعر فرماتے ہیں کہ آپ نے میری کیسی قدر کی کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے کوئی معمولی سا انسان سمجھ رکھا ہے، میں تو محبوبہ کی تلاش میں تو عاشق تھا، میں کوئی معمولی انسان ہوں، میں عاشق ہوں اور میں اپنی محبوبہ کی تلاش میں ہوں۔ تو اب اگلے اشعار میں شاعر کیا فرماتے ہیں، دل اپنا خون کرنے کو ہوں موجود، نہیں منظور مغز سرکا آماس۔ آماس بولتے ہیں اس کو، مغز بولتے ہیں دماغ کو، تو انسان کہتا ہے، شاعر اس اشعار کے اندر فرماتے ہیں، شاعر کے اندر آماس بولتے سوجن ورم کو ہو جانے کو۔ شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ محنت کا کام منظور نہیں ہے، یہ جدوجہد مجھے منظور نہیں ہے، میں اپنے دل کا خون ہی کرنے کو تیار ہوں، یعنی ختم، یعنی اپنی محبت چھوڑ دینے کو تیار ہوں یہاں پر، لیکن محنت کر کے اپنے دماغ کو زخم کر دینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، اس جدوجہد کے لیے میں تیار نہیں ہوں کہ شرط پر، محنت پر۔ یہ نظم کا مرکزی خیال بھی سامنے آتا ہے۔ بقول اکبر
مسلمان اپنے مقصد اپنے مقصود کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن جدوجہد اور محنت کی کوشش اور تدبیروں سے کام نہیں لیتا ہے۔ وہ سب کچھ بغیر کوشش اور محنت کے ہی حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ شاعر کا مقصد ہی قوم کی اصلاح ہوتا ہے۔ تو اب ہم آخری شعر پڑھیں گے، غزل کا نظم کا آخری شعر پڑھیں گے۔ یہ ٹھہری جو شرط وصل لیلا، تو استعفیٰ میرا با حسرت و یاس۔ وصل بولتے ہیں ملاپ کو، حسرت و یاس بولتے ہیں نا امیدی کو۔ شاعر فرماتے ہیں کیا، اگر میری محبوبہ کو حاصل کرنے کے لیے یعنی لیلا کو حاصل کرنے کے لیے مجھ پر یہ شرط عائد ہوتی ہے تو بڑی نا امیدی، حسرت اور نا امیدی اور مایوسی سے میں اپنی لیلا کو حاصل کرنے کے خواہش دل سے نکال ہی دینا چاہتا ہوں۔ کیوں نکال دینا چاہتا ہوں؟ کیونکہ مجھے محنت اور جد و جہد کرنی ہے، مجھے ایم اے پاس کرنا ہے، جس کے لیے کتابیں پڑھنی ہیں، جس کے لیے مجھے بہت سے کام کرنے پڑنے، امتحان دینے پڑنے، منزل مقصود پر پہنچنا ہے، لیکن اس شرط پر سے میں اپنے دل سے یہ نکال ہی دینا چاہتا ہوں۔ میں وہ شوق چھوڑ دوں گا جس کے لیے مجھے کوشش اور جد و جہد اور محنت کرنی پڑی۔ چنانچہ وصل لیلا کا شوق جو تھا، لیکن اگر یہ کسی محنت اور کوشش کے بغیر ہی حاصل ہو، اگر اس لیے کے لیے محنت اور جد و جہد کرنی پڑی تو یہ شوق اور یہ مقصد چھوڑ ہی دوں گا، مگر محنت اور جد و جہد نہیں کروں گا۔